1800 کے آخر میں ایک صہیونی تحریک شروع ہوئی جس کا واحد مقصد یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں ان کی حکومت تھی، اور جو بھی ان کے مین جگہ تھی وہ عثمانی سلطنت کے انڈر تھے۔ ایسے میں یہودیوں کے سب سے شاطر دماغوں نے ایک ایسی گیم شروع کی جس کا اصل مقصد فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا تھا۔ انہی دنوں عثمانی سلطنت سلطان عبدالحمید کی خلافت میں تھی، اور جو یہودیوں کے ان تمام عزائم سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں کے ہر اس منصوبے کو برباد کر دیا جو وہ بنا رہے تھے۔ لیکن پھر وہ ہوا جس میں اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سودا تاریخ کے سب سے بڑے غدار نے کیا۔ یہودی اس وقت پوری دنیا میں پھیل گئے جب رومیوں نے یروشلم کو جلا دیا تھا۔ اپنی مکار فطرت کی وجہ سے یہ جہاں بھی جاتے ہیں فتنے اور فساد پیدا کرتے ہیں، اس لیے کوئی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت سے یہ لوگ اپنے ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں کہ جو ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے انہیں پوری دنیا کا حکمران بنا دے گا۔ لیکن جب سینکڑوں سالوں تک ان کے مسیحا نہیں آئے تو تب چند یہودیوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک اور تاریک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے مطابق انہوں نے یہودیوں کے لیے اسرائیل کے نام پر ایک الگ ملک بنانے پر غور شروع کیا۔ اس کے لیے اگست 1997 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر صہیونیوں کے بانی فیوڈل ہرزل نے ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں صہیونیوں کی جانی ریاست قائم کرنا تھا۔ پھر ماؤنٹ زیون جو یروشلم میں پرانے شہر کی دیواروں کے باہر ایک پہاڑی ہے جہاں آج مسجد اقصی قائم ہے، لیکن اہل یہود کے مطابق اس جگہ کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا۔ اپنی ریاست کے قیام کے لیے ان صہیونیوں نے سب سے پہلے برطانوی سلطنت کے سامنے حاضری دی، جو اس وقت دنیا میں ایک طاقتور ریاست تھی، لیکن برطانیہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی یہ تحریک روز بروز طاقتور ہوتی جا رہی ہے، اور اسی لیے برطانیہ نے یوگینڈا، سائپرس اور سائبیریا کے کچھ علاقے ان کو دینے چاہیں۔ لیکن صہیونیوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں فلسطین میں رہنے کی جگہ دی جائے، جو عربوں کا وطن ہے اور جس کا ذکر تورات اور قرآن میں کیا گیا ہے۔ اس وقت عثمانی سلطنت کو یہودیوں کی ان چالاکیوں کا علم ہو چکا تھا، اور 1871 میں صہیونیوں کی تحریک سے پہلے ہی عثمانی سلطنت نے فلسطین کے 80% علاقے کو ریاست کا حصہ قرار دے دیا۔ فیوڈل ہرزل سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوشش کرنے لگا اور 1886 سے 1902 کے درمیان متعدد مرتبہ استنبول آیا، اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو بنا دیں تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں دیں گے، جس پر سلطان عبدالحمید نے صہیونزم کے بانی کی تمام تر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس بات کی اجازت نہ دی جو کچھ ہرزل چاہتا تھا۔ جب معاملہ یہودیوں کے فلسطین میں آباد کیے جانے تک پہنچا تو سلطان نے اس بات کی بھی اجازت نہ دی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے، کیونکہ سلطان عبدالحمید اس بات سے آگاہ تھے کہ صہیونی خطرناک عزائم کے ساتھ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور سلطان کا موقف واضح تھا کہ کسی بھی طور پر بیت المقدس کے شماریات میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ سلطان نے فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ پر باہری قرضے بھی بہت زیادہ تھے۔ اسی بات کو سوچ کر ہرزل نے کروڑوں کا لالچ بھی دیا کہ اگر آپ یہودیوں کو فلسطین کا ایک ٹکڑا دے کر بسنے کی اجازت دے دیں تو ہم فوری اتنی رقم دیں گے جسے آپ اپنی سلطنت کا اچھا خاصا باہری قرضہ چکا دیں گے۔ اس نے اور بھی ہتھ کنڈے اپنائے جس سے وہ سلطان کو راضی کر سکے تاکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو سکیں، اور اصل میں اسرائیل کے قیام کے لیے ان لوگوں کے منصوبے کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ لیکن سلطان عبدالحمید اپنی بے مثال ذہانت اور خداداد بصیرت کی بنیاد پر یہودیوں کی چالوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہودیوں کے لیے زمین کی خاطر یہ رشوت کی پیشکش کی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ہرزل کو یہ جواب دیا کہ میں فلسطین کی ایک گز زمین بھی نہیں دے سکتا۔ قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا، یہ سرزمین ہماری نہیں، ہماری قوم کی ہے۔ فلسطین کوئی میری ذاتی ملکیت نہیں جو میں اسے تقسیم کر دوں، یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ ہماری قوم نے اس کے لیے جہاد کیا ہے اور اس سرزمین کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ ہمارے جیتے جی اس کی تقسیم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہودی اپنی کروڑوں اربوں کی دولت اپنے پاس رکھیں،
ہرزل کو یقین ہو گیا تھا کہ عبدالحمید کے سلطان رہتے ہوئے ہمارا منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اس وقت کے فری میسن تنظیم کے ساتھ اتحاد کیا اور شریف مکہ اور نوجوان ترک تنظیم کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم پر لگ گئے۔ شریف مکہ حسین بن علی یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا گیا، جہاں بعد میں اسرائیل کے نام پر ایک الگ ریاست کا قیام ممکن بنایا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ میں حجاز پر جہاں مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقام مکہ اور مدینہ ہیں، پیغمبر اسلام کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے کو خاندان کا حکمران بنایا جاتا تھا اور وہ شریف مکہ کہلاتے تھے۔ یہ شخص مکمل طور پر فری میسن کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے سلطان عبدالحمید کی خلافت کے خاتمے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور بعد میں برطانیہ کی مدد سے مدینہ پر حملہ کر کے مکہ اور مدینہ میں عثمانی خلافت کے آخری سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تھی عربوں کی وہ بغاوت جو ان کے بقول عثمانی سلطنت کے خلاف تھی، لیکن اصل میں اس کے پیچھے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھی، جس کے لیے فلسطین کے دو ٹکڑے کیے گئے۔ 1948 میں زبردستی اسرائیل نامی یہودی ملک اقوام متحدہ کے ذریعے بنوا دیا گیا، جہاں آج یہ یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں ہیں اور اپنے تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو گرا کر نعوذ باللہ اس کی جگہ اپنا تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے۔ اس کی جگہ اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو یہ انہی کا 9/11 کے طرز کا ایک منصوبہ ہے، جس کی بنا پر فلسطین پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنی حکومت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔